power, it doesn't abide by international law, it doesn't abide by the international rules-based order. And if it insists on keeping the entire world on tender hooks کہ کس وقت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر وار شاید ہو جائے تو they're not responsible enough to even have a nuclear weapon. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے میرے خیال میں تھینک یو سو مچ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا کیونکہ جب یہ خبر آئی کہ جنگ بندی ہوئی ہے تو انڈیا جو ہے ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ نہیں کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ 20 ٹائمز سے مور دین زیادہ بول چکے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کرائی, سالسی کا رول پلے کیا. آپ نے ظاہر ہے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف پیش کیا. آپ فرمائیے گا کیا فیکٹس تھے, کیا انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی سیز فائر کی, یا پاکستان نے کی تھی, یا امریکہ نے خود سے انٹروین کیا تھا, اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ایسے جواب دے سکے گا. ان کا 6 جہاز گرا سکیں گے, ان کا پورا ایئر فورس کو گراؤنڈ کیا گیا. آپ کا جواب اتنا تگڑا تھا کہ وہ ڈر گئے تھے. ان کے پاس زیادہ جہاز ہے مگر ان کو اڑائے نہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ بھی گر جائے. وہ ٹیکنیکلی ایسے ان کا گھرا کیا گیا, ہمارا فوج نے, ہمارا ایئر فورس نے, ہمارا سائبر ونگز نے, کہ بھارت مجبور ہوا کہ وہ امریکہ کو کہتے کہ ہمیں سمجھائے کہ ہم سیز فائر کرے. اور اس کا سب سے زیادہ ثبوت آپ نے خود کہا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 دفعہ کہا. میں مودی صاحب کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ٹرمپ کو بولے نا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر آپ کا بات سچ ہے تو بس ایک دفعہ, اس نے 20 دفعہ کہا تو مودی صاحب کو ایک دفعہ آ کے ریکارڈ پہ کہنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے ہم سے میڈیٹ نہیں کی. جی کلاسز صاحب بہت دیر سے پنجاب گورنمنٹ نے اس بجٹ میں سرائیکی وسیعت کا جو 35% کلاسا صاحب ٹاپک کرنے دے سوال, اب حق ہے ان کا. میں کیسے مختصر کر لیں. چلو پنجاب گورنمنٹ نے سرائیکی وسیعت کا جو 35% ریگمنٹ سے شیئر تھا ختم کر دیا ہے, اور 1500 ارب روپے سے جو مونگ پھلی کے چھلکے ہیں اتنا بھی نہیں ملا. خواجہ فرید کی لائن میں سرائیکی وسیعت پیپلز پارٹی سے کہہ رہا ہے یار کی خبر نہ پائی. جہاں تک جنوبی پنجاب کا حصہ ہے, ہم ایٹ لیسٹ جہاں تک وفاقی حکومت کی PSDP ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی سطح پر سخت اختلاف کیا. ہم نے اپنا کنسلٹیشنز میں یہ ان کو یاد دلایا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ حکومت سنبھالا تو وفاقی PSDP میں جو پنجاب کا شہر ہے اس پنجاب کا شہر میں سے تقریباً 30% جنوبی پنجاب کے لیے عملی طور پہ رکھا گیا. اور ہمارا امید یہی تھا اسی حکومت سے. بہت سے بیک اینڈ فورتھ ہوا اور یہ مانا گیا ایک طرف سے کہ ضرور مزید وسائل ہمیں جنوبی پنجاب کو دینا چاہیے. مشکلات یہ تھا کہ اس بجٹ میں جس سٹیج پہ نیگوشیشنز اور فریمنگ اور سب کچھ ہوا تھا IMF کے ساتھ اور اپنے لحاظ سے جو ٹائم فریم رہتا تھا, اس ٹائم فریم میں وہ ہمارا اس مطالبہ کو پورا نہیں کر سکے. مگر ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے جو آنے والے وفاقی بجٹ ہے اس میں ضرور جنوبی پنجاب کو اپنا حق, اپنا حصہ, دس از ناٹ اے فیور, دس از دیئر رائٹ, وہ دلایا جائے گا. جہاں تک پنجاب کی بجٹ کی بات ہے, خاص طور پہ جہاں تک جنوبی پنجاب کے ایشوز ہیں, وہاں بھی میرے ممبرز یہاں سے کافی کم ہیں مگر وہاں بھی بڑا پیشنیٹلی انہوں نے یہی پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں جنوبی پنجاب کو جو ایگزیکٹ کوٹ آپ نے استعمال کیا کمپیریسن کا وہی مجھے سنایا گیا. اور میں ضرور ادھر بھی جو ریکویسٹ ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ کیا ہے, میں کوشش کروں گا کہ ہم پنجاب حکومت سے یہ وعدہ لے کہ جو آنے والے بجٹ ہے اس میں اس طریقے سے جنوبی پنجاب کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ کوئی احساس محرومی کا شکایت ہے. آپ کی جو سفارتی مہم تھی اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ
دنیا بہت سارے ایسی چیزیں دیکھے گی جو پہلے نہیں ہو رہی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان. تو کیا کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کی بات چیت ہوئی ہے آپ کے خیال میں کہ کوئی اس طرح کا کوئی سولوشن سامنے آیا ہے؟ اور اس کے بعد اس طرح کی خبریں بھی گرم ہو گئی ہیں کہ شاید پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. کیا آپ کی نالج میں اس طرح کی بھی کوئی بات ہے؟ جہاں تک پاکستان اور بھارت کے درمیان، جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب دیا، اس میں ہمارا یہ طے ہوا امریکہ کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ مزید بات چیت ہونا ہے. تو اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت سی چیزیں ہونے والے ہیں، تو اسی کانٹیکس میں ہوگا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم میں امید یہ رکھتا ہوں کہ بھارت نہیں تو امریکہ اپنا زبان پہ قائل رہے گا، اور ان کا یہ پورا کوشش ہوگا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے، جو ایشوز ہمارے پینڈنگ ہے، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے کشمیر کا، جو دہشت گردی کا ہمارا جوائنٹ کوز ہے، اس کے اوپر اگر کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہو، اگر انٹرس واٹر ٹریٹی پہ عالمی قانون اور ٹریٹی کے رسپیکٹ کیا جائے، اور پانی کو ہم ایک نیا محاذ نہ بنا دیں، نیا موچا نہ بنا دیں، نیا ہتھیار نہ بنا دیں، تو پھر the sky is the limit. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تو آپس میں ٹریڈ نہیں ہے، دوسرا ٹرانس نیشنل ٹریڈ نہیں ہے. بڑے بڑے ٹریڈ ڈیلز بھارت اس وقت یو کے ساتھ انہوں نے اپنے فری ٹریڈ ڈیل سائن کیا، ابھی بات چیت چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سائن بھی ہو جائے. بھارت امریکہ، بھارت یو کے، اس کا فائدہ تو میکسیمم امپیکٹ تب ہوگا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے، جب ہمارے دونوں مارکیٹس اوپن ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، تو ان کا ٹریڈ کے لیے بھی فائدہ اور ان کا ٹریڈ ڈیل کے لیے بھی فائدہ. جب ٹرانس نیشنل ٹریڈ کی اجازت ہو تو ان کے لیے بھی فائدہ. اگر ہم امن قائم کرتے ہیں، اور جو صورتحال مودی نے اس وقت لاگو کیا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتا ہے، جو خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ بن جائے نا، کہ اس ڈے اینڈ ایج میں اتنا پیسہ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی فورس ہو دنیا میں جو چاہے کہ ہمارا دونوں ملک کے درمیان جنگ کریٹ کرے، تو وہ چند $1000 دلوا کے کسی دہشت گرد سے کوئی گولی چلا دے اور بس جنگ. اس ماحول میں کس کا معیشت ترقی کرے گا؟ کون سا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس دنیا میں رہ سکے گا؟ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پورا کوشش یہ کیا جا رہا ہوگا کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ سیز فائر کے وقت اس پہ عمل درآمد ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کیا جائے، اور ہم امن کی طرف آگے بڑھے، ترقی کی طرف آگے بڑھے، اور ایک نیا معاشی لحاظ سے بھی نیا موقع نہ صرف اپنے عوام کے لیے، بھارت کے عوام کے لیے، مگر پوری دنیا اس چیز کی تلاش میں ہے کہ معاشی لحاظ سے کوئی فائدہ کا سلسلہ نکلے. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں کہ جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ اس میں کوئی ذکر ہوا ہوگا، نہ پاکستان سے، خاص طور پہ اس حکومت کے ایسے اتحادیوں سے، ہمارا افواج کے قیادت سے یہ امید رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی فیصلہ لیں، خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے، خاص طور پہ اس دور میں جب جو وہ تاریخی ظلم کر رہے ہیں فلسطین، انٹرنیشنل قانون کا دھجا اڑا رہے ہیں، انسانیت کا دھجا اڑا رہے ہیں، جو نقصان ہمارے سامنے آپ کے ٹی وی سکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایک پورا پیپل کو، ایک پورا ملک کو کھانا پانی بند کر کے سٹارو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو جینوسائیڈ ہے، یہ مختلف وار کرائمز ہو رہے ہیں. تو اس ماحول میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ سوال ہم سے کریں. کیونکہ وقت بہت محدود ہے، میں آخری 2 سوال لے رہی ہوں، ایک یہاں سے سالے غافر صاحب کا اور ایک یہاں سے کرن کا. اور مجھے پتا ہے کہ میری کتنی محبت سے مجھے انورٹیڈ کرنا، محبت سے مجھے میرے دوست دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کو میں چائے بھی پلاؤں گی، کھانا بھی کھلاؤں گی. بلاول، آپ گئے پوری دنیا میں، آپ نے کیمپین کی پاکستان کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ P5 کے جو ممبرز ہیں اور UN کا جو سیکرٹری جنرل ہے، اس میں چائنا کے سوا کسی نے پاکستان کی جو انیشل پرپوزل تھی اس کی پبلکلی سپورٹ کا اعلان کیا؟ اور دوسرا یہ، آپ جب تشریف لے گئے امریکہ تو اس کے بعد COS کی ملاقات ہوئی امریکن پریزیڈنٹ سے، تو آپ کا جو وزٹ ہے ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے اس میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں؟ تھینک یو. جہاں تک آپ کا اقوام متحدہ کی سوال ہے، پاکستان کا موقف ہے کیا؟ ہمارا موقف ہے کہ انٹرنیشنل لاء کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو مانو،
ہمارا موقف ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کو مانو. ہمارا موقف ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, ہم ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اب جس ادارہ میں ہم گئے تھے اس کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ کا پہلے الفاظ کیا ہے کہ ٹو سیو فیوچر جنریشنز فرام دا اسکرج آف وار. یہ اقوام متحدہ اسٹیبلش کیا گیا جہاں آپ بات چیت کے ذریعے, ڈپلومیسی کے ذریعے امن کے طرف جائیں. جہاں تک ہمارا سندھو کا پانی کا مسئلہ ہے, انٹرنیشنل لا انڈس واٹر ٹریٹی کو کیسے دیکھتا ہے, انٹرنیشنل لا لوور اپریرین رائٹس کو کیسے دیکھتا ہے. اسی اقوام متحدہ جو تیسرا ایشو بھارت کا تھا, میں بھول گیا پہلے کہنا, بھارت کو یہ تھا نا کہ ہم سب دہشت گرد ہیں, پاکستان تو ٹیررستان ہے. جیسے ہم اقوام متحدہ سے اپنا دورہ مکمل کیا, اسی وقت پاکستان نے اقوام متحدہ پہ 2 الیکشنز جیتے ہیں. اور وہ الیکشنز کون سے؟ وہ ان کمیٹیز کا سربراہ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں جو دہشت گردی کو, طالبان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اقوام متحدہ نے الفاظوں میں پتہ نہیں کون سے ملک نے کیا کیا الفاظ استعمال کیا, عملی طور پہ یہ چیز مان چکا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارا اتحادی ہے, صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ دہشت گردی پھیلانے والے نہیں ہیں. جہاں تک جن سے ہم نے انگیج کیا, ہم نے اوبیسلی UN سیکرٹری جنرل کے انگیج کیا, اس کی ریکارڈ تو سامنے ہے. جو E10 ہے, الیکٹڈ ممبرز ہے یونائٹڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا, جس میں پاکستان بھی موجود ہے, ان سے بھی ہم نے انگیج کیا. اور P5 جو پرماننٹ ممبرز ہے ان سے بھی انگیج کیا. تو کچھ ممالک کے جہاز گرے, وہ تو زیادہ شاید دکھی ہوں گے, مگر تمام جس سے بھی ہم نے انگیج ہوا, کسی کے پاس ایک لاجک کا پوائنٹ بھی نہیں تھا کہ میرا منہ پہ بولے کہ نہیں بھائی اس پہ آپ غلط ہو, کشمیر پہ آپ غلط ہو, سندھو پہ آپ غلط ہو, دہشت گردی پہ آپ غلط ہو. وہ تو وہ مان چکے. رہی بات کہ وہ پبلکلی کیا کہنے کے لیے تیار ہے اور پرائیویٹلی کیا کہنے کے لیے تیار ہے, کافی ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک سازی یا فیسیلیٹیٹر یا ایسے کردار ادا کرے. اور ہم نے یہ ریکویسٹ بھی ان سے کیا کہ ہم تو بھارت, ہمیں تو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. زیادہ تر جو یہ P5 ممالک ہے, بھارت ان کو دوست کی طرح ان کو بات سنتے ہیں. تو ہم نے یہی زیادہ تر کہا کہ آپ بھارت کو ان کے دوست کے طور پہ بات کریں کہ جو وہ فیصلے لے رہے ہیں وہ بھارت کے آنے والے نسلوں کے لیے ان کے حق میں نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اپنے کردار ادا کریں گے. اور جہاں تک چیف عوامی سٹاف کا ٹرپ تھا, میرا خیال میں اس خاص طور پہ